उनके जलवों की ज़िया को 15 सदियां हो गईं, आमदे खैरुल वरा को 15 सदियां हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। नाज़रीन मुकर्रम, जश्न मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से हम आपकी खिदमत में मिलाद शरीफ के हवाले से कुछ नशिस्तें पेश कर रहे हैं और कुछ गुफ्तगू पेश कर रहे हैं जो मिलाद शरीफ पर लिखी जाने वाली किताबों यानी मिलाद नामों पर मबनी हैं, लेकिन ये इंतहाई नादिर और नायाब रसाइल जो हैं हमारे सामने आए, जिनको हमने शाया किया, तर्जुमा किया, तखरीज व तहकीक व तदवीन की, और इसमें एक कलमी नुस्खा हमारे सामने आया जो अल्लामा नाबलसी रहमहुल्लाह का था। तो उसको हम बरकत के लिए शेयर कर रहे हैं, साथ साथ उसका तर्जुमा हो रहा है, तहकीक हो रही है, तदवीन हो रही है, और इस नशिस्त में हम इसी मतन को सामने रख के गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये हमारा प्रोग्राम आप जानते हैं सरकार चले आते हैं के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मकसद ये है कि जो 1500 साला जश्न मिलाद शरीफ है उसको ज़रा आम रिवायत से हट के मनाया जाए और इनेकाद पजीर किया जाए। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुरानी सूरतों पर मबनी ये मिलादिया जो मोहब्बत नामा है और एक मिलादिया नात है और मदहा है और मौलद है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, जो कुरानी सूरतों के साथ मुज़य्यन किया गया है। और ये दुनियाए सीरत में, उलूम सीरत की दुनिया में, शमाइल की दुनिया में और आका करीम अलैहिस्सलाम की सरापा निगारी के हवाले से, दुरूद सलाम के, यानी हर पहलू से देखें तो एक इंतहाई मुख्तलिफ और मुनफरिद नमूना है और एक बहुत कीमती मतन है जो हमारे सामने आया। और हज़रत इमाम नाबलसी रहमहुल्लाह, अब ये 29वें पारे में हम पहुंच चुके हैं और आखिरी 2 पारों की जो सूरतें हैं उनके नामों की मुनासिबत से आप अपना नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सूरह रहमान और सूरह अल वाक़िया और हदीद और मुजादला तक हम पहुंचे थे। आगे सूरह अल हश्र है, सूरह मुम्तहना है, सूरह अस-सफ़ है, सूरह जुमा है, सूरह मुनाफिकीन है, सूरह तगाबुन है। जरा देखिए उनका अंदाज कैसा है। वह हश्रुल मुम्तहना, वह हश्रुल मुम्तहना और मुम्तहना ये दोनों नाम दोनों तरह पढ़े गए हैं। फिर सफ़ लिल जुमात माल मुनाफिकीना फी तगाबुनिल मुकातिला, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हश्र जो है ये लोगों के इज्तिमा को कहते हैं। मुम्तहना इम्तिहान लेने वाली या वो ख़वातीन जिन औरतों का इम्तिहान लिया गया, औरतों का इम्तिहान लेने वाली सूरत, क्योंकि इसमें वाक़यात इस तरह के बयान हुए हैं। दोनों मानी हैं इसकी, जो इम्तिहान में डाले, जिनका इम्तिहान लिया गया वो भी मुराद हैं, और ख़ुद इम्तिहान लेने वाली, मुम्तहिन होता है इम्तिहान लेने वाला, और मुम्तहना जो इम्तिहान ले रही है उसकी तानीस है। फिर सफ़ लिल जुमा, सूरह सफ़, सफ़ आप जानते हैं कतार को कहते हैं, या जो जमात के लिए सफ़ बनाई जाती है, तरतीब से खड़े होना डिसिप्लिन के साथ। लिल जुमा, जुमा के इज्तिमा में सूरह जुमा की मुनासिबत से लाए। मल मुनाफिकीन फी तगाबुनिल मुकातिला, और ये जो मुनाफिकीन हैं उनका पोल खोलने वाला सिलसिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है वो मुनाफिकत के पर्दों को चाक कर देती है। फी तगाबुनिल मुकातिला, निफाक से जो मुनाफिकीन हैं उनकी बात हो रही है, जिनके कौल फेल में तजाद होता है, ज़ाहिर और बातिन और होता है, दुल वजहैन होते हैं,
ان کے ساتھ تغابن جو ہے یہ غبن سے ہے، اور گھاٹے اور خسارہ کا دن جو قیامت کے دن ہے اس کو کہا گیا ہے، جس میں کفار اور منافقین بھی گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے، اور بعض اہل ایمان بھی گھاٹے اور خسارے کا سامنا کریں گے، کیونکہ وہ دن ہی ایسا ہے اور اسے تغابن اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو جو جہاد اور مقاتلہ اور جنگ اور جدل کا معاملہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اس وصف سے موصوف کیا گیا ہے کہ جب ان کے مقابلے میں صف پر جمعہ کی صفوں میں منافقین آتے ہیں تو وہ گھاٹے اور خسارے کی لڑائی لڑتے ہیں، یعنی جس میں انہیں شکست فاش ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ طَلَاقُ التَّحْرِيمِ فِي الْمُلْكِ وَنُونُ الْحَاقَّةِ الْإِحْسَانِيَّةِ، اور وہی ذات گرامی ہے جن کے صدقے طلاق، سورہ تحریم، سورہ ملک اور سورہ نون والقلم، جو اصل میں سورہ القلم ہے اس کو نون سے موسوم کیا، نون بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، الاحسانیہ، الحاقہ تو ملحاق کا کھڑکھڑانے والی، قیامت کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ اور تحریم جو ہے یہ حرمت سے ہے، روک لینا۔ ملک یہ سلطنت کو، حکومت کو اور بادشاہت کو کہتے ہیں۔ اور الحاق کا قیامت کا خاصہ ہے کہ وہ ہر صورت ان عذاب ربک لواقع وما لہ من دافع فرمایا گیا، الیاذ باللہ، تو ہر صورت واقعہ ہو کے رہے گی، ضرور آنے والی، جو واقع ہونے والی قیامت ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جن کی برکت سے طلاق کی حرمت طے ہوئی اس مملکت اسلامیہ کے اندر، یعنی شریعت اسلامیہ میں، فنون الحاقۃ الاحسانیہ، اور آپ کی ذات گرامی وہ نون ہے، وہ اللہ کا راز ہے اور وہ قلم ہے جو احسانات کی دنیا میں اور احسانات کے عالم میں ہمیشہ ہر صورت وارد اور واقع ہو کے رہتا ہے۔ وَمَعَارِجُ نُوحٍ وَالْجِنِّ السَّالِكِينَ فِي الْمَقَامَاتِ، اور بلندی درجات، معارج جو ہے اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، نیچے سے اوپر جانا اور بلندی کی طرف جانا عروج سے ہے۔ وَمَعَارِجُ نُوحٍ وَالْجِنِّ السَّالِكِينَ فِي الْمَقَامَاتِ الْإِيمَانِيَّةِ، یہی وہ ذات گرامی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بلندی درجات اور وہ سالکین جن جو راہ حق پر مسلمان جنات چلے اور ایمان لائے، ان کے لیے مقامات ایمانیہ میں ترقی کا اور بلندی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ المزمل والمدثر، یا ایھا المزمل، سورہ المزمل، اور یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ زملونی کے الفاظ جو حضور علیہ السلام نے فرمائے، اس کی طرف آپ کی شان مزمل اور مدثر کی طرف اشارہ ہے۔ زین القیامت فخر الانسان، جو یوم قیامت کی زینت ہیں اور انسانوں کا فخر ہیں۔ سورہ القیامہ اور سورہ الدہر جس کا ایک نام سورہ انسان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وذو اخلاق المرسلات لأہل النبأ والعرفان، اور وہ ذات گرامی المرسلات جو ہے یہ مسلسل چلنے والی ہوائیں ہیں جو قدرت کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ اور ہوا کا ذکر بھی بڑے کمال طور پر اور کمال طریقے سے قرآن پاک میں بار بار آیا، اور اس کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مستقل چلنے والی ہوائیں جو قدرت کی طرف سے بھیجی جا رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہستی، وہ ذات گرامی ہے جو مسلسل جاری رہنے والے اخلاق عالیہ اور اخلاق عظیم والے ہیں، اور اس سے نوازے گئے ہیں۔ لأہل النبأ والعرفان، سورہ نبأ، جہاں سے 30واں پارہ شروع ہو رہا، جو باخبر لوگ ہیں، خبر والے ہیں، شعور والے ہیں، فکر و فہم والے ہیں اور معرفت والے ہیں، ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف واضح ہے۔ آج کی اس نشست میں ناظرین گرامی آخر میں ایک نعت شریف بھی ہم شامل کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جو آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے متعلق ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، سلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین یا رحمت للعالمین۔ نعت شریف
ملاحظہ فرمائیے کہ کھلا تہذیب کا در، آدمیت کو سرور آیا۔ کھلا تہذیب کا در، آدمیت کو سرور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ رؤوف آیا، رحیم آیا، کریم آیا، صبور آیا۔ گناہگاروں کا حامی شافع یوم النشور آیا، اور دیا جس نے سبق نظم و نسق کا ہر زمانے کو، دیا جس نے سبق نظم و نسق کا ہر زمانے کو، نرالی شان سے وہ صاحب خیر الامور آیا۔ نہ ٹھہری ہے نہ ٹھہرے گی مقابل تیرگی کوئی، قبا انوار کی اوڑھے کسیم گنجے نور آیا، اور تجلی جب پڑی سرکار کے نقش کف پاکی، تجلی جب پڑی سرکار کے نقش کف پاکی، احد بھی جھوم کر مستی میں مثل کوہ طور آیا۔ فتوح الغیب کا در کھل گیا اہل معارف پر، فتوح الغیب کا در کھل گیا اہل معارف پر، لیے خیر البشر جب نسخہ شرح الصدور آیا، اور مکتا ہے کہ میرے سرکار گر شہزاد مجھ کو یاد فرمائیں، میرے سرکار گر شہزاد مجھ کو یاد فرمائیں، تو میں کہتا ہوا دوڑوں حضور آیا، حضور آیا۔ کھلا تہذیب کا در، آدمیت کو سرور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔